السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عبداللہ انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں گلو وتھ اے بی ڈی۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مفتی اشرف علی ایک بار پھر سے ہیں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ٹاپک ہے کرسمس کا ٹاپک۔ مفتی صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، کیا ہم اپنے عیسائی دوستوں کو ہیپی کرسمس یا میری کرسمس یعنی ان کے تہوار پر ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں یا نہیں، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے محترم، سب سے پہلے ہمیں ایک بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو بھی ہم کام کریں، خود کر رہے ہیں تو بھی، اور اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے تو بھی، اس کے اندر ہم انٹرفیئر کریں تو بھی شریعت کے مطابق کریں گے، اور اگر ہم اس کام کو کر رہے ہیں تو بھی ہم خود شریعت کے مطابق ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں اور یہاں پر ماشاءاللہ ہر طریقے کے لوگ رہتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے ساتھ اہم مسئلہ یہ بھی آتا ہے، مثال کے طور پر عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، اسی طریقے سے پارسی ہیں، جین ہیں، یہودی ہیں، اسی طرح ماشاءاللہ مختلف مذاہب کے لوگ ہمارے ہندوستان میں بستے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے عید، بقرہ عید جو ہمارے اہم تہوار ہیں وہ آتے ہیں، یعنی جو ہمارے غیر مذہب کے دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ آ کر مل بیٹھ کر اس کو مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ مل کر ہمارے مذہب کو مانے یا ہمارے مذہب کے جو تہوار وغیرہ ہیں ان کو مانے منائے تو جائز ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ان کا مذہب اجازت دیتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں تو ہم اس وقت بحث نہیں کریں گے، لیکن اب یہاں پر دوسرا مسئلہ جو اہم آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح وہ ہمارے تہواروں وغیرہ کے اندر شامل ہوئے، مبارکباد دی، تو کیا اسی طرح ان کے جب تہوار آئیں، کرسمس ہے، دیوالی ہے، اسی طرح ہولی ہے، یا اسی طریقے سے گرو نانک جینتی وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس پہ ہمارے لیے کیا فریضہ بنتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو اس کے اندر یہ سمجھنی چاہیے کہ جتنے بھی تہوار ہیں یہ سب شرک پر مبنی تہوار ہیں، یعنی شرکی اعتقاد کے ساتھ یہ لوگ اپنے تہواروں کو مناتے ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے شرک سے برات کا اظہار کرے ہر جگہ ہمیشہ۔ اگر کسی نے اچانک یا ناسمجھی میں، انجانے پنے میں کچھ بول دیا یا کچھ کر لیا تو دیکھو وہ تو معاف ہے، بھول سے بول دیا تو معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر ان کے تہواروں میں شامل ہونا، ان کو مبارکباد دینا، یہ جائز نہیں ہے شریعت کے نقطۂ نظر سے۔ کسی کے شرکیہ کام میں مدد کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ جیسے وہ شرکیہ کام کر رہے ہیں اور اگر ہم ان کی کوئی مدد کر رہے ہیں، ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، یا ان کے اس اعتقاد سے، اس یقین سے خوش ہیں کہ وہ اپنے تہوار پر عمل کر رہے ہیں اور ہم ان کو جا کر مبارکباد دے رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم میں بالکل صاف طور پر منع کیا گیا ہے شرک کے بارے میں۔ خاص طور پر تو جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بے شک بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے شرک کو کھلم کھلا کرنا تو ظاہر سی بات ہے بالکل بھی ناجائز ہے، اور اسی طریقے سے ڈھکے چھپے یا کسی کی مدد کرنا وہ بھی ناجائز ہے شریعت کے نقطۂ نظر میں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان کے تہوار ان کو منانے دیجئے، ہم اپنے کام سے کام رکھیں۔ ہمارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان لغو باتوں کو چھوڑ کر اپنے اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کریں، خامخواہ کسی بھی مسئلے میں ایک دم سے ٹانگ نہ اڑائیں۔ امید ہے کہ آڈینس کو بھی ہماری بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور ایک بات پھر میں دوبارہ دہراؤں گا ہر ویڈیو کی طرح کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں کچھ نہیں پتا تو اہل علم سے پوچھ لو، ٹھیک ہے۔ اگر تمہیں پتا ہے تو آگے پہنچا دو۔ بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اپنے مفتیان کرام سے یا جو علم والے ہیں ان سے پوچھ کر کوئی بھی کام کرے۔